عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط کا ماحول ہے۔ وہ کیسے کہ نکاح کے بعد کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر ہفتہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتی ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر مہینے میں 4 مرتبہ 6 مرتبہ اگر لڑکی اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرتی ہے تو لڑکے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مان لیا سنڈے ہے، آج لڑکی کہتے کہ چلو مجھے اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جاؤ اور وہاں پر چھوڑ دو یا تم وہاں پر میرے ساتھ رہو، تو لڑکے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہفتہ بھر کام کرتا ہے، ہفتہ بھر وہ جاب کرتا ہے، اب ایک سنڈے کا دن ملا ہوا ہے، گھر کے کام کرنا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا دواخانے کو جانا چاہتا ہے، کچھ بھی اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ اب مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے جاؤ۔ اگر اس طرح کا ڈیمانڈ ہو تو پھر لڑکے کے لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے، لڑکے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مہینے میں 2 مرتبہ تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہر ہفتہ اگر جانے کی بات ہو تو وہاں پر مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ بھائی 6 مہینے کے بعد 1 بار لے جاؤں گا، سال میں 1 مرتبہ لے کر جاؤں گا، یا تمہیں اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کی پرمیشن نہیں، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی پرمیشن نہیں، فون کرنے کی پرمیشن نہیں۔ اس طرح کا مسئلہ بھی ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، اور یہ بھی غلو ہے، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ لڑکی کو ٹوٹلی اپنے ماں باپ سے الگ رکھنا یہ بھی غلط ہے، لڑکی کا ہر ہفتہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کی خواہش کرنا یہ بھی لڑکے کے لیے دشواری پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے معاشرے کے اندر لڑکا کہتا ہے کہ شیخ میں اپنی بیوی کو ان کے ماں باپ سے ملاقات بار بار کرنے سے اس لیے روکتا ہوں کہ جب بھی اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے نا کچھ نہ کچھ مسائل لے کر آتی ہے، جب یہاں رہتی ہے تو اس کا الگ رویہ ہوتا ہے، جب ماں باپ کے پاس جا کر واپس لوٹ کر آتی ہے تو رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ ماں باپ کے پاس پتہ نہیں کیا سیکھتی ہے، وہ ماں باپ کیا سکھاتے ہیں، کیا کان بھرتے ہیں، کس طرح تربیت دیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن لڑکی کا رویہ واپسی کے بعد بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے مسائل بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں۔ میں لڑکی کے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، جب لڑکی آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو کرید کر نہ پوچھیں کہ تمہاری ساس کیا کہتی ہے، تمہاری نند کیا کہتی ہے، تمہارا شوہر کیا کہتا ہے، تمہارے گھر والے کیا کہتے ہیں، تمہارا دیور کیا کرتا ہے، تمہارا سسر کیا کہتا ہے۔ یہ کھود کر جو جاسوسی کی جاتی ہے نا، اس سے لڑکیوں کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ لڑکی اپنے سسرال میں فٹ نہیں ہو پاتی ہے، وہ سیٹ ہو نہیں پاتی ہے، اس کو اپنے مسائل حل کرنے کا پورا موقع دے دیں، اس کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو تربیت دیتے رہیں، کھود کر نہ پوچھیں، اس کو ورغلائیں نہیں، اس کو باغی نہ بنائیں، اس کو ساس کے خلاف باغی نہ بنائیں، اس کو شوہر کے خلاف باغی نہ بنائیں، بلکہ اس کو تربیت دیتے رہیں کہ بیٹا آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے، بیٹا آپ کو خدمت کرنا ہے، بیٹا آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، بیٹا آپ کو اچھی زبان استعمال کرنا ہے، بیٹا آپ کو صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، بیٹا اپنے کام کو جلدی نمٹانا ہے۔ اس طرح کی تربیت دیتے رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ غصہ نہ ہو۔ آپ کی لڑکی کہتی ہے کہ ابو میرے شوہر نے یہ کہا، فوراً آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور آج کل ہماری لڑکیاں بھی اتنے نازک بنتی جا رہی ہیں کہ اگر شوہر غصے میں کبھی کچھ کہہ دے، کبھی کچھ بولے، سخت زبان استعمال کرے تو لڑکی بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ جن ماں باپ نے مجھے 20 سال تک پالا، جن ماں باپ نے مجھے 25 سال تک کھلایا پلایا، وہ میرے خلاف کبھی زبان نہیں کھولتے، لیکن تم میرے خلاف زبان کھول رہے ہو، پریشان کر دیتی ہے۔ ان لڑکیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف لڑکیوں کو ہی تربیت دو، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکوں کے ماں باپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا لڑکا کیسا سلوک کرتا ہے، کیسے بات کرتا ہے اور کیسا بیہیوئر کرتا ہے، کب غصہ ہوتا ہے، کب وہ بدلہ لیتا ہے، کب مارتا ہے، کب کیا زبان استعمال کرتا ہے۔ اس پر لڑکے کے ماں باپ کی بھی نظر ہونا چاہیے۔ اس اینگل سے لڑکے کو بھی سمجھانا ہوگا۔ دونوں طرف سے معاملات
बैलेंसिंग में रहना चाहिए। टोटली माँ बाप से काट के रखना गलत है, और बार बार माँ बाप पे जाने का मुतालबा करना ये भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। आज हमारे माशरे में ये भी मसला है, हर छोटी छोटी बात पर बीवी शौहर पर शक करती है, शौहर बीवी पर शक करता है। खास तौर पर इस फोन ने तो जिंदगियों को तबाह करके छोड़ा है। इस फोन की वजह से बीवी अपने शौहर पर शक करती है, इसी फोन की वजह से शौहर बीवी पर शक करता है। हर छोटी छोटी बात पर शक न करें, इस्लाह करते रहें, नुकसानात बताते रहें और प्रॉब्लम्स बताते रहें और उसके सामने मसाइल को लाते रहें, लेकिन हर छोटी बात पर शक न करें। आज हमारे माशरे में ये भी प्रॉब्लम है कि लड़का अपनी बीवी के बारे में कहता है कि मौलाना मेरी बीवी हर छोटी बात पर शक करती है। ऐसी बात नहीं है दोस्त, आप कुछ न कुछ गलती करते हैं, आप जो है कहीं कहीं वो शक का जो है मौका देते हैं, तभी आपकी बीवी आप पर शक करती है। आप मुकम्मल दूध के धुले हूं और आप पर शक किया जा रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुकम्मल तौर पर मासूम हो और आप पर शक किया जा रहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुकम्मल पाक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आपने कोई गलती नहीं की फिर भी आप पर शक किया जा रहा, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी गलतियां होती हैं, आप गलती का मौका देते हैं, अपने फोन के जरिए गलती करते हैं और फोन के जरिए गलती का इजहार करते हैं, तो ही वहां पर शक किया जाता है। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए बीवी को शक्की मिजाज कहना या बीवी का अपनी गलती को छुपाने के लिए शौहर को शक्की मिजाज कहना गलत है। कहीं न कहीं गलती होती है, तभी चलकर वो शक पैदा होता है। गलती से बचने की कोशिश करें। हम गलती से बचना नहीं चाहते, सामने वाले की इस्लाह करना चाहते हैं। हम गलती से बचना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, सामने वाले को ठीक करना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता। खुद अपने मसाइल को हल करें, गलती होती है इस्लाह करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला तो हम तमाम के अंदर पाए जाने वाली खामियों को मिटाने की तौफीक अता फरमा, मुआशरे की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, खुद भी पहले बदलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।